بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت زیادہ چرچا ہے جناب نواز شریف کی تقریر کا، اور سوشل میڈیا کے اوپر، پھر یہ کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ان کی تقریر نشر کی گئی، اور ماحول اس وقت جو ہے وہ پورے ملک کے اندر بڑا جذباتی سا ہے۔ نواز شریف نے وہ باتیں اس اے پی سی میں کر دی ہیں، اس اے پی سی میں جو لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ لوگ جو دو طرح کی باتیں ہیں نا، لوگ ایک تو ان کی روزی روٹی ذرا تنگ ہو گئی ہے، بلکہ کافی حد تک تنگ ہو گئی ہے۔ 70 روپے کلو آٹا کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ 20 روپے من آٹا، اس پہ بھی سناٹا۔ تو مہنگائی، اکانومی کی صورتحال ایک وہ ہے جو آؤٹ کمز ہیں اس 2 سالہ حکومت کی کارکردگی کے۔ ایک اس کے پیچھے جو سازش ہے اس پہ انہوں نے بات کی، جو پاکستان کی انٹیلیجنسیا، پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو بات کرتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں، پبلکلی وہ بات نہیں کرتے، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ نواز شریف نے آج کھل کے باتیں کر دی ہیں اور نیشنل میڈیا کے اوپر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، وہ میں پھر ذرا آگے چل کے کروں گا بات یا کسی اور ویلاگ میں، کہ یہ نیشنل میڈیا جو میڈم ہیں مریم نواز، انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا۔ یہ آ رہے تھے، کمال ہو گیا، زنجیریں توڑ دی، یہ خوف چھوڑ دیا پیچھے، اس طرح کی باتیں۔ وہ کہانی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کی جو تقریر نشر ہوئی ہے، کل تک حکومت جو تھی وہ کہہ رہی تھی نشر نہیں ہوگی، پیمرا نوٹس لے گا، وہ ہم بعد میں بات کریں گے یا اگلے ویلاگ میں کریں گے۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر نے ایک سما باندھ دیا ہے، لوگوں کے دل کی ترجمانی کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کھل کھلا کے، جس کو کہتے ہیں نا، یوں سینہ چوڑا کر کے انہوں نے للکارا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پہلے ہوتا تھا کہ جس طرح انہوں نے حوالہ دیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی، تو وہ کہتے ہیں اب اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ والی بات ہو گئی ہے، کام یعنی بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ تو بیسیکلی ان کا جو ہدف تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، تو انہوں نے نام لیا کہ جب وہ بطور سردرن کمانڈ کے کمانڈر تھے بلوچستان کے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، تب انہوں نے ایک سازش کی، یہ انہوں نے الزام لگایا ہے، اور جو اسمبلی ہے وہ توڑی تاکہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ ذرا رد و بدل ہو سکے، اس طرح کی وہ انہوں نے الزام لگایا۔ پھر انہوں نے نیب کے اوپر بھی الزام لگایا یا سوال اٹھایا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو آپ کی ان کو کرپشن نظر نہیں آتی، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور عمران خان کے کریکٹر بھی باتیں کی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا، جو کہتے ہیں نا کہ 100 گز رسات سرے تے گنڈ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ جو باتوں کی 100 باتوں کی ایک بات، دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہم عمران خان ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا ہدف ہے کون؟ وہ جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں۔ بیسیکلی آج وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مخاطب تھے اور پاکستان کی فوج سے مخاطب تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کو اپنے حلف اور پاکستان کے دستور کے تابع رہنا چاہیے، اور کسی کے کہنے پہ وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ تو بیسیکلی پاکستان میں جو 70 سال سے یہ گیم چل رہی ہے نا، وہ اس کے خلاف بول رہے تھے، اور وہ جو کہہ رہے تھے پاکستان کی فوج کو، وہ اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی غیر آئینی حکم نہ مانے، اپنے حلف کی اور پاکستان کے دستور کی پاسداری کرے۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں۔ پھر انہوں نے ماضی کے بھی حوالے دیے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ یار کہ دنیا کے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو یوں کر کے چلنا ہوگا، جو دنیا کی باتیں ہیں وہ آپ کو ماننی پڑیں گی، لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ وکی لیکس ہو گیا۔ اچھا، اب بہت سے لوگ، میں رنگ میں پنگ نہیں ڈالنا چاہ رہا، اس بات کو ذرا آپ سمجھیں، لوگ بہت خوش ہیں، میں ان کی خوشی کو پھیکا نہیں کرنا چاہتا کہ بڑے عرصے کے بعد نواز شریف نے آ کے اس کے اوپر جو لوگوں سے باتیں کی ہیں اے پی سی میں، وہ باتیں جو تھی لوگوں کے دل کی ترجمانی تھی، میں بار بار یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ لیکن میرے 1-2 پوائنٹس ہیں جو سوچنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو نواز شریف نے چھپر پھاڑتا، یا نواز شریف نے وہ کہتے ہیں نا مطلب بلڈوزر پھیر دیا، وہ ٹینک کی توپیں چلا دی ہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکثر و اوقات اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں
وہ یہ تقریریں تب کرتے ہیں جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے. ان کا ایک انٹرویو پر مبنی ایک کتاب ہے غدار کون, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. سہیل وڑائچ صاحب نے وہ انٹرویو کیے تھے جب نواز شریف صاحب جدہ میں جلا وطن تھے, اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر جب وہ پاکستان میں آئے 2007 کے آخر میں, پرویز مشرف جب کرسی صدارت پر براجمان تھے, تو بھی وہ پاکستان کے اندر جو 23 مارچ کی تقریبات ہوتی تھیں یا جو اس طرح کے فنکشن ہوتے تھے, وہاں پہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا جو یعنی کہہ لیں کہ پاکستان کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ان کے وزرائے اعظم, جس طرح آج بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو منتخب وزیر اعظم ہوتے ہیں یا تو وہ کٹہرے میں ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں یا وہ جلا وطن ہوتے ہیں یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں یا پھانسی لگا دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں یا جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت آ رہی ہے ان کے ہاتھ میں, تب وہ بڑے بے بچے بن جاتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ وہ 70 سال سے جو پاکستان جھیل رہا ہے, اور جس کا نواز شریف کو اور کسی کو ہو نہ ہو بخوبی اندازہ نواز شریف صاحب کو ہے, تو وہ اس بار کوئی یو ٹرن نہ لے لیں. وہ یو ٹرن تو عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے, حالانکہ نواز شریف صاحب بھی یہی کچھ کرتے ہیں. میمو گیٹ میں جانا, وہ آج کہہ رہے تھے نا جی کہ وہ بڑی غلطی تھی نیب کا قانون تبدیل نہ کرنا ان کی, لیکن یہ میمو گیٹ میں جانے کا بھی اعتراف کر لیتے, میمو گیٹ میں عدالت میں جانے کا, تو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری کی صورتحال نکل آتی. اب صورتحال یہ ہے کہ باتیں بڑی اچھی انہوں نے کر لی ہیں نواز شریف صاحب نے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ باتیں ساری کی ساری کیا باہر بیٹھ کے ہی ہوں گی؟ سوال تو یہ ہے نا. اور پھر یہ جو ساری ایک اور میرے نزدیک سوال ہے کہ آج وہ جو ڈان لیکس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ جی کہ گلا کر رہے تھے, ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا گیا, تب وہ ملک کے وزیر اعظم تھے. جب ان کو پتہ تھا کہ یار یہ ایک سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف, تو پھر ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اور وہ جو کیا نام ہے جی ان کا آصف غفور صاحب, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. تو وزیر اعظم سے تو بڑے دونوں عہدے نہیں ہیں, وہ پیچھے جو بھی ہو پریشر ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں میاں صاحب, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ وہ سلجھا لیں گے, لیکن یہ معاملے سلجھائے اس طرح نہیں جاتے. اگر آج آپ بیٹھ کے یہ والی باتیں کر رہے ہیں, تو جب وزیر اعظم تھے تو کہتے ہیں نا کہ یار یا تو پھر یہ رہیں گے یا پھر میں رہوں گا. آپ فائر کرتے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اور آصف غفور کو بھی, میجر جنرل آصف غفور صاحب کو بھی, اور فائر کرتے. اگر اس کے جواب میں کوئی فوج کارروائی کرتی تو پھر ایک اور بات تھی. یا پھر آپ کہتے کہ یار کہ چلے میری پسلی تو نہیں ہے کہ میں ان کو فائر کروں گا, یہ آگے بیٹھ جائیں گے پھر مارشلہ لگا دیں گے, تو آپ استعفیٰ دے جاتے ہیں. اتنی جرت تو اخلاقی جرت ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بھی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ ملک کے اندر بیٹھ کے یہ والی باتیں کریں اور پھر جد و جہد بھی کریں اس کے اوپر. ایک کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی کہ الطاف حسین والا حال نہ ہو کہ وہ جب انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے باتیں کرنا شروع کی, تو پھر ایک ہائی کورٹ نے ان کا خطاب پہ اور ان کے بیان پہ نشر کرنے پہ پابندی لگا دی. تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الطاف حسین صاحب جو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو گئے. تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. الطاف حسین ایک مہاجر قوم کا لیڈر تھا. نواز شریف جو ہے وہ لاہور کا رہنے والا ہے اور پنجابیوں کا لیڈر ہے, اور پنجابیوں کے ساتھ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ والا سلوک نہیں کر سکتی جو مہاجروں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ, بلوچیوں کے ساتھ کرتی ہے یا کر سکتی ہے, پختونوں کے ساتھ جو کر سکتی ہے. یہ یہاں پہ اگر مریم نواز آج جلسہ کرنے نکل جائیں نا, کہ اگر وہ پابندی لگا دیں کہ نواز شریف کے خطاب پر پابندی نہیں, تو آج کر لیتے نا, آج پابندی لگا لیتے, نہیں لگا سکے. نواز شریف الطاف حسین نہیں ہے. نواز شریف پاکستان آ گیا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا. اگر وہ لندن میں بیٹھ کے اسی طرح کے چوکے چھکے مارتا رہا تو بھی ٹینشن رہے گی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک اے پی سی میں شرکت کر سکتے ہیں تو ان کی ماشاءاللہ صحت اچھی تھی, ان کو پاکستان آنا چاہیے, پاکستان میں آ کے لیڈ کرنا چاہیے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ کو, اور لوگ جو ہے میرا خیال ہے ان کا ساتھ دیں گے, اور پنجاب ان کے ساتھ نکلے گا. پنجاب کے لیڈر ہیں وہ, اور ہو سکتا ہے کہ سندھ والے بھی ان کے ساتھ چلیں, ہو سکتا ہے کے پی کے والے بھی ان کے ساتھ چلیں, کیونکہ ریزنٹمنٹ تو بہت ہے. آپ یہ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں جو, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہی ہمارے پاس اب گیج ہے ایک پبلک اوپینین کو چیک کرنے والی.
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان آئیں اور یہ والا جو مدعا ہے وہ اٹھائیں اور تحریک سٹارٹ کریں، اور پھر ان کی بات میں بھی وزن ہوگا، لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور کیا کہتے ہیں کوئی رزلٹ بھی نکل سکتا ہے۔ اس طرح جو خالی بیانات دینے سے، یہ بیانات بڑی دفعہ دیے جا چکے ہیں اور بہت سے لوگ دے چکے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ابھی اعلامیہ آنا ہے ان کا، وہ اگر تو انہوں نے بس 4 نکات 5 نکات کا اعلامیہ جاری کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ جی کہ ملک میں عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، یا یہ کہ پاکستان کے وہ ادارے جن کا کام پاکستان کی حفاظت کرنا ہے، یہ التجائیں اگر انہوں نے کی یا مطالبات رکھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان 70 سال سے ایک ہی روگ کا شکار ہے اور سسک رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو پاکستان کا جو اس روگ کا اور اس بیماری کا جو علاج ہے، جو پاکستان کو لاحق ہے، جس کی طرف نواز شریف نے اشارہ کیا ہے، وہ مطالبات اور گزارشات سے ختم ہونے والا روگ نہیں ہے۔ اس کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سر پہ کفن باندھ کے نکلنا پڑے گا، اور ہر طرح کی قربانی، بھٹو فیملی ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان قربانیوں سے بات یہاں تک پہنچی ہے۔ ابھی پاکستان کے عوام کو ابھی تک حقیقی آزادی کیا ہے، جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، ہمارے اسلاف نے جس کے لیے پاکستان لیا تھا، ہم نے وہ فضائیں آزادی والی دیکھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس فضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس آزادی کو محسوس کرنے کے لیے ابھی بڑی جدوجہد کرنا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو پاکستان کے لوگوں سے اس نام پہ ووٹ لیتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت جو ہے، حقیقی جمہوریت پاکستان میں نافذ کریں، اور خالی باتوں سے، مطالبات سے، گزارشات سے، اے پی سی ایس سے کروانے سے یہ والا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا پڑے گا، نواز شریف صاحب کو پاکستان آ کے یہ والا جو موومنٹ ہے وہ لیڈ کرنا پڑے گی، ادروائز یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔